ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ مخلوق کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ حقیقت سیدہ کو بیان کر سکے. کوئی انسان ہو، اولاد آدم ہو، بشر ہو، اور پھر وہ کہے کہ میں کما حقہ ہوں، حقیقت کیا فضیلت بھی بیان کر سکوں، تو ہمیں فضیلت کا ادراک بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ وہ خالق زہرا کہہ رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں خبر ہی نہیں کہ زہرا کسے کہتے ہیں. تو جب وہ مالک زہرا کہہ رہا ہے کہ تمہیں ادراک ہی نہیں ہو سکتا کہ حقیقت سیدہ کیا ہے، فضیلت سیدہ کیا ہے، تو حقیقت اور فضیلت تو کوسوں دور ہے. ہم اپنے عرفان کا کشکول لے کے دہلیز سیدہ پہ خیرات کے طالب ہوتے ہیں. جو عرفان عطا ہو وہ مل کے ہم تبرک سمجھ کے بانٹ لیتے ہیں، کیونکہ شہزادی کی ذات گرامی وہ ذات ہے جس پہ گفتگو کرنے کے لیے لہجے کا توحید ہونا ضروری ہے. میں ابھی تک ان چہروں کی زیارت کر رہا ہوں جو شہزادی کا تذکرہ سننے کے لیے، اس بی بی پہ گفتگو کرنے کے لیے لہجہ توحید کا ہو، لفظ قرآن کے ہوں، سماعت رسول کی ہو. لفظ کوثر سے وضو کریں اور جبریل سے اذن مانگے تو پھر انہیں ادا کیا جائے جو فضیلت سیدہ پہ بیان ہو سکے. یہ شہزادی وہ ہے جو رشتوں کے اعتبار سے معتبر نہیں ہوئی. مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا. یہ شہزادی وہ ہے جو رشتوں کے اعتبار سے معتبر نہیں ہوئی. یقیناً اس بی بی کے پاس دنیا داری کے رشتوں کے اعتبار سے تعارف کروانے کے لیے کمال کی نسبتیں ہیں. اس شہزادی کے پاس کتنی بڑی نسبت ہے کہ یہ رسول اعظم کی بیٹی ہے. میں دنیا داری کی نسبتیں بیان کرنے لگا. اس شہزادی کے پاس کتنی بڑی نسبت ہے کہ یہ پیغمبر مرسل اعظم کی بیٹی ہے. یہ بہت بڑی نسبت ہے. یہ علی جیسے امیر کی زوجہ ہے. یہ بہت بڑا شرف ہے. یہ حسنین جیسے شہزادوں کی ماں. اب میں نے آپ کو نسبتیں بتائی ہیں تو اب آپ کو تائید کا حق ادا کرنا چاہیے. اتنی نسبتیں ہونے کے باوجود یہ نبی کی وجہ سے معتبر نہیں. اس بی بی کو اپنا تعارف بیان کرنے کے لیے اور اپنی نسبت کا قد بڑھانے کے لیے دنیا کو یہ نہیں بتانا پڑتا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں تو اس لیے معتبر ہوں، میں علی کی زوجہ ہوں تو اس لیے معتبر ہوں، میرے بیٹے حسنین جیسے ہیں تو میں اس لیے معتبر ہوں. یہ بیٹوں کی وجہ سے مشہور نہیں ہوئی، یہ شوہر کی وجہ سے مشہور نہیں ہوئی. وہ اور بیویاں ہیں جو باعزت شوہروں سے نسبت پا کے مشہور ہوتی ہیں. لیکن یہ بیوی شوہر کی وجہ سے مشہور نہیں ہے، یہ باپ کی وجہ سے مشہور نہیں ہے، یہ بیٹوں کی وجہ سے مشہور نہیں ہے. تائید کا حق ادا کیجئے گا. اگر میں لفظ ایسے بدلوں تو یقیناً یہی عقیدہ ہونا چاہیے. باپ مشہور ہے تو بیٹی کی وجہ سے. امامت نسبت لیتی ہے تو سیدہ سے، ولایت نسبت لیتی ہے تو سیدہ سے. ابھی تک چند بندے پریشان ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑا فخر ہوتا ہے نبی کی بیٹی ہونا، بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے علی کی زوجہ ہونا، بہت بڑا شرف ہوتا ہے حسنین کی ماں ہونا. لیکن اس نے جملہ کیا کہہ دیا کہ نبی کی وجہ سے معتبر نہیں ہے، علی کی وجہ سے معتبر نہیں ہے، حسنین کی وجہ سے معتبر نہیں ہے. تو ابھی مجلس شروع ہونے سے حدیث قصا سے آغاز کیا گیا ہے. حدیث قصا میں جب فرشتوں نے پوچھا تھا میرے اللہ چادر کے نیچے کون ہے، تو خدا نے نہیں کہا تھا محمد کی بیٹی ہے، علی کی زوجہ ہے، حسنین کی اماں ہے. خدا نے کہا ہم فاطمہ تو ابوہا وقالوہا وقنوہا. یہ زہرا ہے، یہ زہرا کا باپ ہے، یہ زہرا ہے، یہ زہرا کا شوہر ہے، یہ زہرا ہے، یہ زہرا کے بیٹے ہیں. خدا نے مرکز سیدہ کو بنا کے دنیا کو بتایا تھا کہ زہرا رشتوں سے نہیں پہچانی جاتی، رشتے زہرا سے پہچان.
یہ نبی کے پاس اعزاز ہے کہ اس کی سیدہ جیسی بیٹی ہے. یہ علی کے پاس شرف ہے کہ اس کے پاس سیدہ جیسی زوجہ ہے. اب میں حدیث قدسی کی تلاوت کرنے لگا ہوں. معتبر ترین حدیث جسے شیعہ کتب میں نقل کیا گیا. حدیث قدسی ہے کہ خدا کہتا ہے میرا محمد اگر تجھے خلق نہ کرتا تو افلاک میں کچھ بھی نہ بناتا. متوجہ نہیں قبلہ تعین فرمائیں گے آپ. اے میرا مصطفیٰ اگر میں تجھے خلق نہ کرتا تو افلاک میں کچھ بھی نہ بناتا. اور حدیث قدسی سے آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے کہا علی کو خلق نہ کرتا تو مصطفیٰ کو خلق نہ کرتا. اور حدیث یہاں رکی نہیں, حدیث اس سے بھی آگے گئی. فرمایا اگر فاطمہ کو خلق نہ کرتا ان دونوں کو خلق نہ کرتا. شیعہ مذہب کی معتبر حدیث میں نے پڑھی. اس کا مطلب ہے کہ کائنات بنی ہے وجہ نبی. علی خرز خلقت وجہ نبی. سیدہ خلق ہوئی ہے تاکہ ان دونوں کی خلقت کو پہچنوائے. اسی لیے اس پہ ایک حدیث معصوم پڑھنے لگا. معصوم فرماتے ہیں ہم مخلوق پہ حجت ہیں, ہماری ماں ہم پہ حجت. عظمت جناب سیدہ طاہرہ بلند تر صلوات. اللہم صلی اللہ ہم مخلوقات پہ حجت ہیں اور ہماری ماں ہم پہ حجت ہے. حجت کسے کہتے ہیں؟ دلیل کو. دلیل ہوتی ہے ہمیشہ دعوے کی. یہ حجت کس کی تھی؟ خدا کی. آل محمد کون ہے؟ حجت خدا. حجت کہتے ہیں دلیل کو. حجت خدا خدا کی دلیل ہے, یعنی کہ خدا دعویٰ ہے, یہ دلیل ہے. ہر نبی نے آ کے دنیا کو بتایا کہ اللہ ہے, لیکن دلیل معجزوں سے دی. حضرت آدم نے کہا اللہ ہے, دنیا نے کہا دلیل. فرمایا یہ دیکھو یہ زمین کا بچھنا, یہ آسمان کا قائم ہونا دلیل ہے کہ اللہ ہے. جناب نوح دنیا میں آئے, کہا اللہ ہے, لوگوں نے کہا دلیل. فرمایا طوفان آئے گا اور کشتی والے بچیں گے, یہ دلیل ہے کہ بھیجنے والا بھی اللہ, بچانے والا بھی اللہ. ابراہیم نے کہا اللہ ہے, لوگوں نے کہا دلیل. فرمایا نار نمرود کا گلزار ہوا. جناب اسماعیل آئے, اللہ ہے, دلیل. فرمایا چھری کے نیچے سے بچ کے نکلنا. موسیٰ آئے, اللہ ہے, دلیل. فرمایا کوہ طور پہ گفتگو کرنا. یعقوب آئے, اللہ ہے, کہا دلیل. فرمایا یوسف جیسے بیٹے کا حسن دنیا کو دکھانا. عیسیٰ آئے, اللہ ہے, لوگوں نے کہا دلیل. فرمایا سولی پہ بچ جانا. ہر نبی معجزوں سے اللہ منواتا رہا. اب سر اٹھانا جو علی کا نوکر بیٹھا, کوفے کے منبر میں بیٹھا تھا میرا شہنشاہ علی. علی نے فرمایا اللہ ہے, ایک بندے نے پیچھے اٹھ کر دلیل. فرمایا ہم توحید پہ دلیل ہے. ہم بتاتے ہیں کہ وہ خالق کیسا ہے, ہم بتاتے ہیں وہ مصور کیسا ہے, ہم بتاتے ہیں وہ شافعی کیسا ہے. اس کا مطلب ہے حجت کہتے ہیں دلیل کو. حجت خدا جو اللہ پہ دلیل ہو, جو اللہ کو پہچنوائے وہ ہے حجت. اب معصوم کی حدیث سننا. معصوم فرماتے ہم ہیں مخلوقات پہ حجت. ہم نے لوگوں کو بتایا ہے کہ اللہ ہے. تو قریب بیٹھو, یہ میرا ساتھ ہے. ہم نے مخلوقات کو بتایا ہے کہ اللہ ہے, ہماری ماں نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ ہے. سیدہ امت پہ حجت نہیں, معصوموں پہ حجت. سیدہ لوگوں پہ حجت نہیں, معصومین پہ حجت ہے. میں لفظ اچھا کر کے دینے لگا ہوں. سیدہ امتوں پہ حجت نہیں, حجتوں پہ حجت. اب وہ خدا جو کہہ رہا ہے کہ میں کائنات میں کچھ بھی نہ بناتا اگر میرا نبی نہ ہوتا.
اور میں نبی کو نہ بناتا اگر علی کو خلق نہ کرتا، اور علی و محمد دونوں کو نہ بناتا اگر فاطمہ کو خلق نہ کرتا۔ وہی خدا جو قادر مطلق ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے قوانین کو کبھی بھی نہیں توڑتا۔ آیت قرآن فَلَن تَجِدَ اللَّهُ لِسُنَّتِ التَّبْدِيلَ، میری سنتیں کبھی تبدیل نہیں ہوتی، میرے آئین کبھی بدلتے نہیں، میرے قانون کبھی ٹوٹتے نہیں۔ متوجہ رہیے گا، خدا کہہ رہا ہے کہ میرے قوانین کبھی نہیں ٹوٹتے، میں جو قانون بنا دیتا ہوں وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ پوری کی پوری کائنات جو ہے یہ خدا کے بنائے ہوئے قانون کے تحت چل رہی ہے۔ ہواؤں کا ترنم کے ساتھ چلنا، موجوں کا ایک ہی سمت میں بہنا، دریا کی روانی، سمندر کی طغیانی، بادل کا شور، ہوا کا زور، کلیوں کے چٹک، پھولوں کی مہک، ان تمام کائنات کے امور اس بات پہ گواہ ہیں کہ کوئی نہ کوئی انہیں اپنے قانون کے تحت چلا رہا ہے۔ خدا کہہ رہا کوئی چیز میری زنجیر قانون سے باہر نہیں۔ وہ خدا خالق قانون ہے، وہ کہتا ہے کہ میں قانون بناتا ہوں، ہر چیز اس قانون کے تحت حرکت کرتی ہے۔ جب اس نے ہر چیز کا قانون بنایا، یقیناً اس نے ظالم کے لیے بھی کوئی قانون بنایا۔ اب آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ میرے مالک تو نے ظالم کے لیے کیا قانون بنایا؟ خدا نے کہا اگر آدم کے بیٹے حابیل کو قابیل نے قتل کیا تو میں نے قرآن میں قابیل کی مذمت کی۔ اگر میں قابیل کو معاف کر دیتا تو قانون بن جاتا کہ ظالم کو معاف کرنا اللہ کا قانون ہے۔ میں نے لعنت بھیج کے بتا دیا کہ ظالم پہ لعنت کرنا اللہ کا قانون ہے۔ اگر خدا قابیل کو معاف کرتا قانون اور ہوتا، خدا نے مذمت کی قانون اور ہے۔ اگر خدا نمرود کو چھوڑ دیتا قانون اور ہوتا، اگر اس نے مچھر کے ذریعے مروا دیا تو قانون اور ہے۔ اگر خدا فرعون کو بخش دیتا قانون اور ہوتا، اگر تھپیڑوں کے ساتھ غرق کر دیا قانون اور ہے۔ اگر نوح کے بیٹے کو معاف کر دیتا قانون اور بن جاتا، لیکن اگر بلندی سے پہاڑ کی زمین پہ گرا دیا تو قانون اور ہے۔ تو جو خدا آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے ظالموں کو اپنے قانون کے تحت معاف نہیں کرتا تو پھر کس قانون کی کتاب میں لکھا ہے کہ ہر قانون میں یہ ہو کہ ظالم پہ لعنت ہوتی ہے اور سیدہ کے قاتل کو معاف کر دیا جائے؟ تو قاتلین سیدہ پہ لعنت کرنا شیعوں کا طریقہ نہیں۔ گفتگو حق سیدہ کی جانب جائیں گے اگر آپ کی توجہات مکمل مبذول ہیں۔ سیدہ کے دشمن پہ لعنت کرنا قانون قدرت ہے، اور کوئی چیز بھی قانون قدرت سے باہر نہیں جا سکتی۔ صاحب ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے کچھ لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے، تو پھر پوری دنیا میں مسلمانوں کو اذان بند کرنی چاہیے، ہندوؤں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ جیسے لا الہ الا اللہ کہنے سے ہندو کی دل آزاری ہوتی ہے، محمد رسول اللہ کہنے سے عیسائی کی دل آزاری ہوتی ہے، علی ولی اللہ پڑھنے سے منافق کی دل آزاری ہوتی ہے۔ ایسے بطول کے دشمن پہ لعنت کرنے سے غاصبین زہرا کی دل آزاری ہوتی ہے۔ تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ دل آزاری کس کی، ہم نے دیکھنا ہے کہ قانون قدرت کیا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ میرے قوانین کبھی نہیں ٹوٹتے، میرے آئین کبھی نہیں بدلتے، میری سنتیں کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ میں نے خدا کہتا میں نے آدم کی شکل میں قانون بھیجا، جس نے توڑنے کی کوشش کی میں نے اسے توڑا، آئین نہیں توڑا۔ میں نے موسیٰ کی شکل میں آئین بھیجا، جس نے بدلنے کی کوشش کی میں نے اسے بدلا، آئین نہیں بدلا۔ میرے مالک تیرے قوانین کیا ہیں؟ فرمایا کائنات کی ہر چیز جو حرکت کر رہی ہے وہ قوانین قدرت کے تحت کر رہی ہے۔ میرے مالک تیری مخلوقات کیا ہے؟ تو 4 طرح کی مخلوقات ہیں۔ متوجہ ہے بات کی طرف؟ جمادات، نباتات، حیوانات اور اشرف المخلوقات، یہ ہے پروردگار کی مخلوق۔ خدا نے جمادات کو جب پیدا کیا، یہ جمادات کیا ہیں؟ یہ پہاڑ۔ جب جمادات کو خلق کیا تو معصوم فرماتے ہیں کہ جمادات میں غرور پیدا ہوا،
हमारे जैसा कौन है? तकब्बुर किया जमादात ने, और खुदा को तकब्बुर पसंद नहीं था। जब पहाड़ ने तकब्बुर किया तो खुदा ने नबातात को हुक्म दिया कि एक नाजुक सी कौंपल पहाड़ के सीने को फाड़ के बाहर निकले, ताकि इस पत्थर को अपनी औकात का पता चल जाए कि जब मेरी बनाई हुई कौंपल की ताकत तू बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक छोटे से बीज से एक नाजुक सी कौंपल उठी, उसने पहाड़ के सीने को फाड़ा, बाहर निकली। जो ही नबादात खल्क हुई तो नबादात ने भी इस बात पे तकब्बुर किया कि मैं वो हूं जो पहाड़ों के सीनों को चीरती। खुदा ने हैवानात को खल्क कर दिया। जाओ नबादात को अपनी गज़ा बनाओ ताकि इनका तकब्बुर खत्म। जब हैवानात बिखरे हुए जमीन पे फिरने लगे कि हम सबसे ताकतवर हैं, तो खुदा ने कहा अब इंसान को जमीन पे उतारना चाहिए। इंसान ने पत्थर को तराशना था, इसने नबातात से गज़ा लेनी थी और हैवानात पे सवारी करनी थी। लेकिन इंसान ने जमीन पे आके क्या किया? उसने जिसको तराशना था उसे ही तराश के खुदा बना के सजदा कर दिया। मौजूद जनाब सैयदा है, गुफ्तगू आपने नहीं। उसने उसी पत्थर को तराशा और उसे बुत बनाया और उसे सजदा करना शुरू कर दिया। जिस नबातात को खुदा ने गज़ा बना के भेजा था उसने उसी दरख्तों को झुकना शुरू कर दिया। जिस हैवानात को खुदा ने उनके लिए मुसख्खर किया था वो उसी से डरना शुरू हो गया। खुदा ने कहा मैंने तो तुझे इंसान अशरफुल मखलूकात बनाया था और तू तमाम मखलूकात का ताबे हो गया। पत्थर को सजदे कर रहा है, दरख्तों को सजदे कर रहा है, हैवानात से घबरा रहा है। तो खुदा ने कहा नहीं, अब इनको कोई अशरफ नमूना दिखाना पड़ेगा। फिर कुछ ऐसे अशरफ उतरे, उन्होंने बुतों को तोड़ के बता दिया कि पत्थर की औकात क्या। उन्होंने उंगली के इशारे दरख्त को चला के बता दिया कि नबातात की औकात क्या है। उन्होंने अजदर के मुंह को चीर के बता दिया हैवानात की औकात क्या है। खुदा ने कहा ये हैं अशरफल मखलूकात, जिन्होंने अपनी शरफियत की बुनियाद पे हर मखलूकात को अपने सामने झुका लिया। मेरे मालिक ये तमाम कवानीन जो तेरे बनाए हुए हैं, ये तमाम कवानीन कभी नहीं टूटे। फरमाया कभी नहीं टूटे। मेरे मालिक सूरज वक्त पे तलू होगा, चांद अपने वक्त पे आएगा, हवाएं अपने वक्त पे चलेंगी। मेरे मालिक कभी सितारा जमीन पे चमकेगा, कभी नहीं। जो हाथ अब उठाए मैं उसे दुआ देता हूं। मेरे मालिक कभी सूरज भी जमीन पे आएगा, कभी। मेरे मालिक कभी चांद भी उतरेगा, फरमाया कभी नहीं। मेरे मालिक ये तेरे कवानीन है, फरमाया हाँ में ये कवानीन है। चांद जमीन पे नहीं आ सकता, सूरज जमीन पे उतर नहीं सकता, सितारा जमीन पे जा नहीं सकता, क्योंकि मेरे कवानीन कभी टूटते नहीं है। फिर हमने इस जमीन पे एक ऐसी ड्योड़ी और एक ऐसा दरवाजा भी देखा जिन्होंने उंगली के इशारे से चांद को 2 टुकड़े कर दिया, जिन्होंने उंगली के इशारे से सूरज को पलटा दिया, जिन्होंने सितारा अपने दरवाजे पे गिरा दिया। मेरे मालिक तूने तो कुरान में दावा किया था कि तेरे कवानीन कभी टूटते नहीं है। सितारा जमीन पे गिरा हुआ है, चांद 2 टुकड़े हो गया है, सूरज मगरब से पलट के मशरक में आ गया है। खुदा ने कहा मैं दुनिया को यही बताना चाहता था, ये कवानीन के ताबे नहीं, कवानीन इनके ताबे। ये कवानीन के पीछे नहीं चलते, कवानीन। बात अब अगले मोड़ पे यहां आके खड़ी हो गई कि ये वो हैं जो अल्लाह के कानून बनाते हैं। मैं फिर अकीदा पढ़ने लगा हूं, जनाब सैयदा पढ़ना है मुझे, मैं फिर अकीदा पढ़ने लगा हूं। ये है आले मोहम्मद, ये कानून कुदरत के बानी हैं,
یہ قوانین قدرت کو بناتے ہیں. جو بندہ چپ بیٹھا ہے وہ اٹھے، میں ابھی دلیل دیتا ہوں. اب مجھے بتاؤ کہ اللہ کا قانون لکھا کہاں ہے؟ قرآن میں. بابا جی قرآن ہے قوانین الہی کی کتاب. ہم قرآن اٹھاتے ہیں تو ہمیں قوانین قدرت کا پتہ چلتا ہے. یہ تمام قوانین کہاں لکھے ہیں؟ قرآن میں. تو قرآن یہی منبر پہ لے کے آؤ. اگر تو قرآن میں قانون پہلے بنا ہو اور انہوں نے عمل بعد میں کیا ہو تو پھر ماننا پڑے گا یہ ہے محتاج قانون. کیونکہ قوانین پہلے بنے، انہوں نے عمل بعد میں کیا. لیکن ہمیں کہانی برعکس نظر آ رہی ہے. یہ بستر پہ پہلے سوئے، آیت بعد میں آئی. انہوں نے زکات پہلے دی، آیت بعد میں آئی. یہ میدان میں پہلے گئے، آیت بعد میں آئی. اس کا مطلب ہے کہ قوانین قدرت نے ان کے اعمال کے مطابق ڈھل کے بتا دیا تھا کہ آل محمد کے اعمال کا نام قوانین الہیہ ہے. اب جو خدا نے قرآن میں کہا تھا کہ میرے قوانین ٹوٹتے نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے جو آل محمد حلال کر دے وہ قیامت تک حلال رہتا ہے، جو حرام کر دے وہ قیامت تک حرام رہتا ہے. سے نکل کے اب اگلے موڑ پہ آ گئی. حق سیدہ کی طرف سفر ہمارا جاری تھی، بات اگلے موڑ پہ آ گئی. بات یہاں پہ آ کے رک گئی کہ یہ ہے قوانین الہیہ کو بنانے والے. سبحان اللہ. اب دو طرح کے طبقے سامنے آ گئے بابا جی. ایک ہے اہل بیت اور ایک ہے امت. دونوں میں فرق ایک جملے میں سمجھانے لگا. جو قوانین قدرت کے تحت ہوں وہ امت ہے. قوانین قدرت جن کے تحت ہوں. جس نے مقدمہ سیدہ سننا ہے سر اٹھانا. جو قوانین میں نے ثابت کیا ہے دلائل کے ساتھ، یہ قوانین قدرت کتابیں نہیں، قوانین قدرت ان کتابیں. اس کا مطلب ہے کہ امت اور اہل بیت میں فرق ہے. امت وہ ہے جو قوانین پر عمل کرتی ہے، اہل بیت وہ ہیں جن کے عمل سے قوانین بنتے ہیں. اتنا سٹیٹس کا فرق ہے اہل بیت میں اور امت میں. امت قانون کے تابع، قانون الہی اہل بیت کے تابع. تو اب اگر اہل بیت میں سے کوئی ایک امت میں سامنے جائے اور کسی چیز کا مطالبہ کرے تو اب یہاں پہ اگر کوئی کہے کہ قانون یہ بنتا تھا کہ یہ جاگیر سیدہ کی نہیں تھی، تو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ قانون بناتا کون ہے. قانون تو 14 بناتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے دربار میں نبی کی بیٹی نہیں کھڑی تھی، قانون الہی کھڑا تھا. اور جس نے ممبر سے جھٹلایا تھا اس نے حسین کی ماں کو نہیں جھٹلایا، خدا کے قانون کو جھٹلایا. منٹ کے بعد اب تمہید مکمل ہوئی. اب اجازت ہے میں مقدمہ شروع کروں. اس کا مطلب ہے جو دربار میں بیٹھا تھا وہ امتی تھا، جو سامنے تھی وہ اہل بیت. اور اہل بیت قوانین کے تابع نہیں، قوانین ان کے تابع. تو پھر کس قانون کے تحت گواہ مانگے گئے؟ سامنے آئین الہی کھڑا تھا، سامنے قانون الہی کھڑا، امت کو ان کے تابع ہونا تھا. اب آج بڑے سادہ انداز میں اپنوں میں یہ بات کہہ دی جائے نہیں، ان مسائل کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں، یہ متنازع مسائل ہیں. بھئی یہ متنازع مسائل نہیں ہیں. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہنے لگا ہوں، یہ مسئلہ فدق جگیر کا مسئلہ نہیں، اسلام کی صداقت کا مسئلہ ہے. اب خصوصاً جو مجمع میں سید بیٹھے وہ سر اٹھانا، یہ مسئلہ صرف جگیر کا مسئلہ نہیں، یہ پراپرٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس چیز کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس فدق جگیر کی مالیت کتنی تھی،
کھجوروں کے باغ کتنے تھے، اس چیز کا مسئلہ ہے ہی نہیں. آل محمد مال دنیا کی حریص ہے ہی نہیں. امیر المومنین نے فرمایا اگر دنیا میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی زینت ہوتی، میرے شیعوں کے گھروں کی سیڑھیاں سونے کی ہوتی. علی فرماتے لیکن مال دنیا میں زینت نہیں ہے. بے شک. تو جو علی مال دنیا کے مخالفت میں نہج البلاغہ میں خطبے دے چکا ہے. یہ مسئلہ جاگیر کا مسئلہ نہیں تھا، یہ مسئلہ قرآن کی صداقت کا مسئلہ. اب تک یہ مسئلہ شیعہ سنی کے لیے متنازع ہو سکتا ہے، نکلو فرقوں کی بحث سے باہر. اگر آج کسی غیر مسلم نے اسلام کی صداقت پہ سوال کر دیا تو یہ جاگیر فدق کے جو طرفدار ہوں گے وہ اسلام کے محافظ بنیں گے. جس نے فدق کا انکار کیا وہ اسلام کا انکار کر دیا. اب یہاں تک گفتگو سنیں گے، اب اگلے نتائج کو ضرور سماعت فرمائیے. وجہ جب شہزادی دربار میں آئی ہے، تو جب بی بی دربار میں آئی ہے تو یہ کیونکہ دنیاوی شہزادی نہیں، یہ مملکت الہیہ کی شہزادی. دنیاوی بادشاہ اور شہزادیاں چلیں تو ساتھ خادم اور کنیزیں چلتے ہیں. جب شہزادی گھر سے چلی ہے تو یہ شہزادی نہیں چل رہی تھی، شہزادی کے پیچھے محافظ بلکہ آیا تطہیر چل رہی تھی. آیا تطہیر ہی میں نے تلاوت کی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت میں نے ہر قسم کے رجس کو تم سے دور رکھا ہے. اچھا جناب سیدہ کے معاملے میں کتنی روشن بات ہے کہ اہل بیت کے بارے میں امت دو نظریات کا ہے. ہم مکتب تشیع کو کہتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد نبی کا خاندان ہے، مولا امیر المومنین ہے، حسنین کریمین ہیں اور شہزادی اور ان کی پاک اولاد. لیکن اس کے مخالف جو نظریہ ہے وہ کہتے ہیں نہیں، یہاں یہ جو آیت تطہیر ہے اس سے مراد نبی کے گھر کے اندر رہنے والی وہ عورتیں جو ازواج کی صورت میں تھی اور بیٹیوں کی صورت میں تھی. اچھا جناب سیدہ پہ آ کر لطف یہ آیا ہے کہ جس نے اہل بیت میں مولا علی کو نہیں مانا نا، وہ بھی اہل بیت میں جناب سیدہ کو مانتا. اگر اس نے اہل بیت میں جناب حسنین کو نہیں مانا لیکن اس نے آیا تطہیر کا مصداق جناب سیدہ کو مانا. اگر اس نے یہ کہا ہے نا کہ اہل بیت میں اس سے مراد اہل البیت یعنی کہ جو نبی کے گھر کے اندر رہتی تھی وہ نبی کی بیویاں تھیں اور نبی کی بیٹیاں تھیں، تو خدا نے ان کے لیے یہ آیت اتاری ہے، تو اس نے بھی اس آیت میں سے جناب سیدہ کو باہر نہیں نکالا. اب میں نتیجہ دینے لگا ہوں، آپ ایک لمحے کے لیے بور نہیں ہوں گے، اب نتیجہ میں میرا ساتھ دیں گے. اس نے بھی کہا کہ جناب سیدہ اہل بیت میں، اس کا مطلب ہے دشمن بھی اقرار کر چکا ہے کہ سیدہ مصداق کے اہل بیت، اور خدا آیت تطہیر میں دعویٰ کر چکا ہے کہ ہر قسم کے رجس کو اہل بیت سے دور کیا ہے. میں نے منبر پہ جملہ کہا ہے کہ یہ مسئلہ فدق جگیر کا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ اسلام کی صداقت کا مسئلہ ہے. اب جب شہزادی گھر سے نکلی تو صرف شہزادی نے نکلی، آیا تطہیر بھی ساتھ چلی گئی. اب آیا تطہیر دربار میں کھڑی ہے. اب اگر یہ کہا جائے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بی بی کا مطالبہ حق پر مبنی نہیں تھا تو صرف جناب سیدہ کو نہیں جھٹلایا جائے گا. اس کا مطلب اگر سیدہ نے مطالبہ غلط کیا تو پھر اس کا مطلب آیت تطہیر نے اعلان غلط کیا تھا. اگر آیت غلط تھی تو اس کا مطلب معاذ اللہ قرآن غلط تھا. اگر قرآن غلط ہوگا تو پھر پورا اسلام غلط ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ دربار میں اکیلی زہرا نہیں کھڑی تھی، پورا اسلام کھڑا تھا. آدم سے لے کے محمد تک کے نبی کھڑے تھے. اب جو زہرا کو جھٹلائے گا تو جو زہرا کو نہیں جھٹلائے گا پورے اسلام کو جس نے انکار کیا. یہ انکار سیدہ نہیں ہوگا. فتح کے موقف اس مضمون پہ موضوع پہ مفصل گفتگو میں کروا چکا ہوں، بہت سی مجالس فتح پہ پڑھی. آج بالکل نئے زاویے جو آج سے پہلے نہیں پڑھے وہ میں منبر سے پڑھنے لگا. اس کا مطلب ہے کہ اگر سیدہ کو جھٹلایا گیا تو سیدہ دعویٰ اگر سیدہ کا معاذ اللہ حق پہ نہیں تھا تو پھر سیدہ کا صرف دعویٰ ہی نہیں، آیت تطہیر کا اعلان غلط تھا کیونکہ اس سے پہلے آیت تطہیر اعلان کر چکی.
اب جب شہزادی دربار میں آئی ہے تو جو بی بی کے ساتھ مجمع آیا ہے، یہ مجمع کتنا خوبصورت ہے۔ جو تاریخ کے ساتھ دلچسپی رکھتے ہیں وہ اگلے جملے میں قبلہ آپ کی تائید اور دعا مجھے چاہیے۔ بی بی اس مجمع کو لے کے دربار میں آئی ہے جو 1 سال پہلے توحید کی طرف سے مباہلے میں گیا تھا۔ سیدہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت ہو۔ شہزادی مجمع وہ لے کے گئی ہے جو 1 سال پہلے اللہ کی طرف سے مباہلے میں گیا۔ اور یہ جو 4 گواہی دینے کے لیے گئے ہیں نا، جو 3 گواہی دینے کے لیے سیدہ کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ 3 جو تھے یہ یا تو اللہ کے گواہ بن کے گئے تھے یا رسول اللہ کے گواہ بن کے گئے تھے یا سیدہ کے گواہ۔ اب یہ گواہ کھڑے ہو گئے بی بی نے۔ اور ایک بات میری نوجوان نسل یاد رکھے، اس موضوع پہ جتنی میری ریسرچ اور جتنی میری تحقیق، کیونکہ شہزادی نے ذمے میری خلقت کی وجہ یہ ڈیوٹی دی، تو جتنی میری ریسرچ ہے، جناب سیدہ کا مطالبہ 1 نہیں 2 تھے۔ ایک مطالبہ فدق، ایک مطالبہ میراث۔ بیک وقت بی بی نے 2 مطالبے کیے تھے اور دونوں مطالبات میں بی بی نے حکومت کو شکست دی۔ جب بی بی نے پہلا مطالبہ کیا، بی بی نے کہا کہ میری فدق جو میری جگیر ہے اس پہ جو قبضہ ہوا ہے وہ کیوں کیا گیا ہے، یہ پہلا دعویٰ تھا بی بی کا۔ پہلے دعویٰ بی بی نے میراث نہیں کیا، پہلے دعویٰ بی بی نے یہ کہا کہ میری جگیر پہ جو میرے پاس تھی اس میں تم نے اپنے عامل بھیج کے میرے عاملوں کو جو اٹھایا ہے وہ کیوں اٹھایا ہے؟ اچھا یہ عام یہاں کا بھی لا یہی ہوگا اور پاکستان کے قوانین بھی یہ ہیں کہ اگر کوئی جگہ کسی کے پاس ہو اور کوئی دوسرا اس پہ آ کے قبضہ کر لے تو گواہ قابض دے گا، مالک نہیں دے گا۔ جس نے قبضہ کیا ہے وہ گواہ دے گا کہ یہ جگہ میری تھی۔ اب یہاں پر الٹ یہ ہو رہا ہے کہ قابض مالک سے گواہ مانگ رہا ہے۔ حاکم نے بی بی سے گواہ مانگے اور شہزادی کا پھر دیکھیے گا قوانین الہی بدلتے نہیں۔ موضوع یاد رہے، شہزادی نے پہلا گواہ امیر المومنین کو پیش کیا۔ یہ کون ہے؟ تاریخ کے مورخ نے کہا زہرا کا شوہر، لیکن ہم نے تو مورخ کی نظر سے نہیں دیکھنا، ہم نے تو تاریخ کی نظر سے نہیں دیکھنا۔ مورخ نے کہا سیدہ نے اپنے شوہر کو بطور گواہ پیش کر دیا۔ یہ صرف سیدہ کا شوہر نہیں، خدا کہہ رہا کل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ میرا حبیب یاد کر اس وقت کو فکیف اذ جئنا من کل امۃ بشہیدا وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ یاد کر اس وقت کو جب ہم ہر نبی کو اس کی امت پر گواہ بلائیں گے۔ آدم اپنی امت پہ گواہ، نوح اپنی امت پہ گواہ، ابراہیم اپنی امت پہ گواہ، اور خدا کہہ رہا پھر وہ وقت آئے گا جب ہم ان تمام انبیاء پر تجھے گواہ بلائیں گے۔ مثلا خدا کہتا بروز قیامت آدم گواہی دے گا میری امت نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، نوح گواہی دے گا کون میرے سفینے پہ گیا تھا کون نہیں بیٹھا، ابراہیم گواہی دے گا کس نے پتھر مارے کس نے ساتھ گیا تھا، موسیٰ گواہی دے گا کون میرے ساتھ گیا تھا کون پیچھے رہ گیا تھا۔ ایک ایک نبی اپنی امت پہ گواہ دے گا، اور خدا کہتا ہے کہ میرا محمد پھر تیرا عہدہ یہ ہے میں تجھے صرف امت پہ گواہ نہیں بلاؤں گا، تو نبیوں پہ گواہ بن کے آئے گا۔ تو بتائے گا کہ آدم نے حق تبلیغ ادا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، نوح سفینہ صحیح لے کے چلا تھا کہ نہیں چلا تھا، ابراہیم نے حق تبلیغ کا حق ادا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ نبی امتوں پہ گواہ ہوں گے، تو نبیوں پہ گواہ ہوگا۔ نبی کا یہ سننا تھا، نبی کا سر سجدے میں جھکا، فرمایا میرے اللہ پھر اس کا مطلب ہے صرف آخری گواہی میری ہوگی، فرمایا کل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، پھر تیرے اور میرے درمیان وہ گواہ آئے گا، ایک تیری گواہی کے لیے میں آؤں گا، ایک وہ آئے گا جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے، جس کے پاس علم الکتاب کا مالک ہے۔ اس میں تمام تفاصیل لکھا، علم الکتاب کا مستحق صرف اور صرف حسنین کا بابا، غازی کا بابا علی ابن ابی طالب ہے، تو جسے قیامت کے میدان میں محمد اللہ کے ساتھ گواہ لے کے آئے گا، اسے بطول دربار میں گواہ لے کے گئی تھی، تو اس کا مطلب علی کی گواہی کو نہیں جھٹلایا گیا، اللہ کے گواہ کو جھٹلایا۔
फदक को छेड़ोगे तो बात बहुत दूर जाएगी। इसका मतलब है सिर्फ गवाह बतूल नहीं झुटलाया गया, गवाह तौहीद झुटलाया गया। जिसे तौहीद ने अपने साथ गवाह लेके आना है उसे झुटलाया। अच्छा, अब मुझे बताइए कि अदालत को गवाहों की जरूरत क्या होती है? जब अदालत को इत्मीनान ना हो दावे पे, तो वो दावे में गवाह लेके आती है कि हम दावे में मुतमईन नहीं, गवाह लेके आए। इसका मतलब है कि अदालत सैयदा के दावे में मुतमईन नहीं थी तो उन्होंने गवाह मांग लिए। तो अब अगर गवाह गलत मुतालबे पे गवाही दे तो इसका मतलब है सिर्फ मुतालबा गलत नहीं, गवाह भी गलत। कितने अंधे कुएं में गिर रहा है मुसलमान। एक शख्स को बचाते बचाते कितनी बड़ी इस्लाम की इमारत गिरा रहा है। तुम चंद शख्सियतों को बचाते हो, इस्लाम की इमारत गिरा रहे। तुम कहते हो जनाब सैयदा ने अली को गवाह पेश किया, तुमने लिखा किताबों में, और अली की गवाही को तस्लीम नहीं किया गया। जब अली की गवाही को तस्लीम नहीं किया गया तो इसका मतलब अंडरलाइन क्या निकलता है कि अली ने माज़अल्लाह गवाही गलत दी थी। तो जब अली ने गवाही गलत दी तो चौथे नंबर पे अली को खिलाफत क्यों दी? फिर सिर्फ और सिर्फ फदक वापस नहीं करना पड़ेगा, खिलाफत मशकूक हो रही है। और तुमने कहा कि खिलाफत राशिदा का खातिमा अली पे हुआ था, तुम्हारा चौथा खलीफा राशिद अली है। तो जब उसकी गवाही ही हक पे नहीं थी, फिर इसका मतलब है कि यहां फदक हक था और खिलाफत हक थी। अगर फदक हक नहीं था तो फिर खिलाफत भी हक नहीं थी। तो फिर हमें तो कोई खतरा नहीं क्योंकि हमारे पास तो इमामत है। फिर तुम्हारी खिलाफत मशकूक हो रही। इसके बाद आगे चले, बीबी ने जो अगले दो गवाह पेश किए वो कौन थे? वो बीबी के शहजादे थे। मुहर्रख ने फिर लिखा कि मां ने बेटों को गवाह पेश किया। मुहर्रख फिर गलती कर गया, ये मां बेटे नहीं पेश कर रही, इन बेटों का स्टेटस क्या है? आओ रसूल से पूछो। रसूल ने कहा हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नत। हसन हुसैन जन्नत के सरदार हैं। जन्नत के सरदार जमीन पे गवाही दे रहे हैं। अब अगर हम ये कहेंगे कि माज़अल्लाह हसनैन की गवाही ठीक नहीं थी तो फिर जन्नत की सरदारी मशकूक हो जाएगी। फिर क़यामत वाले दिन एक नई ट्रेजेडी हो सकती है कि आदम कह सकता है मेरे अल्लाह मैंने एक वो दाना खाया जो मुझ पे हराम नहीं था और मुझे जन्नत से निकाल दिया। इन्होंने पूरी जगीर का मुतालबा गलत किया और इन्हें जन्नत का मालिक बना दिया। तो फिर आज मुसलमान जितनी इबादत कर रहे हैं ये सारी इबादत के पीछे तो लालच जन्नत का ही है ना। तो जब सरदारी ही मशकूक हो गई फिर जन्नत कहां से लोगे? अब हसनैन करीमैन बतौर गवाह खड़े हैं। अच्छा, अब सामने से क्या कह के गवाहियों को झुटलाया जा रहा है? रिश्तेदारी है, शौहर है जी बीवी के साथ, तो मालियत में हिस्सा, मलकियत में हिस्सेदार है, गवाही नहीं। निसाब शहादत पूरा नहीं है, शहादत का कौरम पूरा नहीं। बीबी के पास आखिरी गवाही कौन सी थी? उम्मे ऐमन। ये बीबी की कनीज थी, शहजादी इसे लेके गई थी बतौर गवाही। और ये जितनी बातें मैं कर रहा हूं ये सिर्फ शिया कुतुब से नहीं, अहले सुन्नत कुतुब से भी सब कि ये बीबी ने गवाहियां। अब उनके यहां ये है कि वो कहते हैं कि निसाब शहादत मुकम्मल नहीं था तो दावा खारिज हुआ। निसाब शहादत इसलिए मुकम्मल नहीं था कि मौला अली शौहर थे, हसनैन बेटे थे। तो बीबी के पास एक कनीज थी उम्मे ऐमन, और एक औरत की गवाही जो थी वो काबिल कबूल नहीं थी। मेरी शहजादी आपके पास गवाहियां और भी थी। आपके घर में उम्मुल फजल बैठी थी, आपके घर में अस्मा बिनते उमैस बैठी, आपके पास फिजा जैसी कनीज मौजूद, आपके पास उम्मे सलमा जैसी ज़ौजा पैगंबर मौजूद। बीबी उम्मे ऐमन का चनाव क्यों किया? फिजा जैसी शहजादी के होते हुए उम्मे ऐमन को कनीज मुंतखब क्यों किया? अब नौजवान मतवज्जे रहना, ये शहजादी की जंग थी। बीबी जानती थी कि सामने से
ایک من گھڑت حدیث پیش کی جائے گی.